بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی. آج لیکچر 5 سبق 5 کے ساتھ حاضر ہیں. آج بھی ہم نے ڈفرینشیل ایکویشنز پڑھنی ہے اور آج جو ٹاپک ہم کور کریں گے وہ زیادہ تر میکینیکل ٹاپک ہوگا جس کے اندر ساتھ ساتھ کام کرنا ہوگا. تو میں آپ سے سجیسٹ کرتا ہوں, آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں, آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ کاغذ پینسل سنبھالیں تاکہ ساتھ ساتھ اس کو کام کو کرتے چلیں. جس دوران میں آپ پیپر پینسل اٹھا رہے ہوں گے, اپنی چیزوں کو سنبھال رہے ہوں گے, میں ریوائز کر دوں کہ پچھلے 3-4 لیکچرز میں ہم نے کیا کچھ کور کیا ہے تاکہ آپ کی جو میموریز ہیں وہ ریفریش ہو جائیں. سب سے پہلے لیکچر میں ہم نے ریوائز کیا تھا سارا جو سبجیکٹ ہم نے پہلے پڑھے تھے ڈفرینسیشن انٹیگریشن کے بارے میں. سیکنڈ لیکچر کے اندر تھوڑا سا ڈفرینشیل ایکویشن کو ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا. تھرڈ لیکچر کے اندر ہم نے ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کیا تھا جس کے اندر ویریبل سیپریبل فارم ہم نے ڈیفائن کیا تھا. اب ویریبل سیپریبل فارم کو سالو کرنے کے لیے جو طریقہ کار تھے وہ ہم نے آپ کو بتائے تھے. لیکچر نمبر 4 کے اندر ہم نے نئی طرح کی ڈفرینشیل ایکویشن پڑھی تھی جس کو ہم نے ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن کہا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خاص قسم کی ڈفرینشیل ایکویشن ہم نے اسٹڈی کی تھی جو کہ کہا تھا کہ ریڈیوسیبل ٹو ہوموجینس فارم, یعنی کہ وہ بذات خود ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن نہیں تھی لیکن ہم نے کچھ ٹرانسفارمیشن کرنے کے بعد ان کو ریڈیوس کیا تھا ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن میں اور ان کو اسی طریقہ کار سے ہم نے سالو کیا تھا. تو یہ ہمارے پہلے 4 لیکچرز تھے. آج بھی ہم نئی طرح کی ڈفرینشیل ایکویشنز پڑھیں گے, ان کو ڈیفائن کریں گے, ان کو ایکسپلین کریں گے, ان کو سالو کرنے کے طریقے پڑھیں گے اور اس کو اسٹڈی کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایگزامپلس کریں گے, آپ کو کچھ ایکسرسائزز دیں گے تاکہ آپ اس کی پریکٹس کر سکیں. تو میں نے جیسے ابھی آپ کو سجیسٹ کیا ہے کہ کاپی پینسل سنبھال لیں اور ساتھ ساتھ کرتے رہیں. اگر ساتھ ساتھ کریں گے تو ذرا آسان ہو جائے. لیٹ اسٹارٹ ود دا فارمل ٹاپک. آج کا ٹاپک ہے, کیا ہے آج کا ٹاپک؟ ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویشن. اب جو ہم نے پہلے 3 لیکچرز میں جو ڈفرینشیل ایکویشن پڑھی تھی وہ ذرا ان سے مختلف ہیں, یا اب جو پہلے 3 فارمز میں فٹ نہیں آتی ہیں تو شاید دیکھیں کہ اس طرح کی ڈفرینشیل ایکویشنز میں آ جائیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا اس دنیا کے اندر کوئی چیز ایگزیکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز ریلیٹو ہوتی ہے. یہ کسی وقت بات کریں گے کہ ریلیٹو اور ریلیٹیوٹی میں کیا فرق ہوتا ہے اور یہ کہاں سے یہ چیزیں آئی ہیں, کیونکہ پچھلی جو صدی تھی ساری کی ساری وہ ریلیٹیوٹی کی صدی کہلاتی ہے. تو جناب علی, جب ریلیٹیوٹی کی بات ہوتی ہے تو ایک سائنسدان کا نام ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے, وہ ہے آئنسٹائن. آئنسٹائن کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, کبھی موقع ملے گا تو ان کی ڈفرینشیل ایکویشنز کے بارے میں بھی اینڈ میں بات کریں گے. ہم آج کے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں, اسٹارٹ کرتے ہیں کہ اور دیکھتے ہیں کہ ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویشنز کس طرح کی نظر آتی ہیں, کیا ہوتی ہیں, کون سے فارمز کی ہوتی ہیں. Let's start formally with our discussion of today's lecture. آپ دیکھیں ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویشنز, جب میں نے لفظ استعمال کیا تو ایگزیکٹ کا جو ورڈ ہوتا ہے وہ صرف میتھمیٹکس کے اندر, ارتھمیٹک کے اندر یا ڈفرینشیل استعمال کر سکتے ہیں. ابھی لیکچر کے دوران آپ کو بتائیں گے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین این ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویشن اینڈ اے نارمل ڈفرینشیل ایکویشن. یہ ایک اسپیشل فارم آف ڈفرینشیل ایکویشنز ہوتی ہیں جس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں. واٹ از این ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویشن؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ڈیفائن کیا تھا ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو ایف ایکس وائی. یہ کیا چیز ہے دیکھتے ہیں. لیٹس ٹرائی ٹو سی کہ واٹ دس اٹ از. ناؤ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہمارے پاس ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو فنکشن آف ایکس اینڈ وائی آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ. لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہمارے پاس ایک ڈفرینشیل آپریٹر موجود ہے, لیکن یہ تو ہر طرح کی ڈفرینشیل ایکویشن ہو سکتی ہیں, اس میں ویریبل سیپریبل فارم بھی ہو سکتے ہیں. اس کے اندر ہم نے جو کی تھی کون سی والی, ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن, وہ بھی ہو سکتی ہیں. لیکن یہ جو ایکویشن ہے یہ کب ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویشن بنے گی اس کو ہم ابھی اسٹڈی کرتے ہیں. ناؤ لیٹ اس سی. نیکسٹ سلائڈ کے اندر آپ کے پاس یہ جو لکھا ہوا آ رہا ہے, کیا لکھا ہوا آ رہا ہے؟ m which is a function of x and y multiplied by dx plus n xy which is also a function of xy into dy is equal to 0. ابھی جو سلائڈ آپ نے دیکھی اس میں ہم نے کیا لکھا ہوا تھا؟ m xy dx plus n xy dy is equal to 0. اب اس ڈفرینشیل ایکویشن کو ہم اسی اسٹینڈرڈ فارم سکیں اور جو فنکشن یا ایم ایکس وائی یا این ایکس وائی آپ کے پاس ہے اس کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جائیں. تو کیسے لکھیں گے اس کو ہم دیکھتے ہیں, اینڈ لیٹس ٹرائی ٹو ٹرانسفارم دس انٹو اسٹینڈرڈ فارم آف ڈفرینشیل ایکویشن.
اب جو ڈفرینشیل اکویشن آپ کو سلائڈ پہ اسکرین پہ نظر آ رہی ہے, یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہے کیسے لکھی ہوئی ہے ہمارے پاس, ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو مائنس ایم ایکس وائی اوور این ایکس وائی. اب یہی وہی اسٹینڈرڈ فارم آف ڈفرینشیل اکویشن ہو گئی, اور ہم نے کہا کہ یہ ہمارے پاس ایک اسٹینڈرڈ فارم میں ڈفرینشیل اکویشن ہے. ناؤ لیٹ اس سی کہ یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ایگزیکٹ کس وقت ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے. اگر آپ یہ جو آپ کے پاس فنکشن تھا, کون سا فنکشن, ایم ایکس وائی, اس کو اگر آپ ڈفرینشیٹ کریں ود ریسپیکٹ ٹو وائی, یعنی پارشل ڈیریویٹو, جس کو ہم کرلی ایم اوور کرلی وائی کہتے ہیں, یا اگر آپ پریفر کرنا چاہتے ہیں ڈیلٹا ایم اوور ڈیلٹا وائی لکھ لیں, لیکن میں اس کو نارملی کرلی ایم اوور کرلی وائی ہی کہوں گا. یعنی اس فنکشن کو آپ نے جو فنکشن دیا ہوا ہے آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ڈی ایکس کے ساتھ ساتھ ایم ایکس وائی ون, اس کو آپ نے کیا کیا, ڈفرینشیٹ کر دیا ود ریسپیکٹ ٹو وائی. اس کے اندر کوئی آپ کے پاس ایک ایکسپریشن آئے گا, اس کو آپ اگر کونے میں لکھ لیں. اسی طریقے سے آپ کے پاس جو این ایکس وائی دوسرا فنکشن دیا ہوا ہے ڈی وائی کے ساتھ, اس ایکسپریشن کو آپ ڈفرینشیٹ کریں ود ریسپیکٹ ٹو ایکس, آپ کے پاس آ جائے گا پارشل ڈیریویٹو آف این ود ریسپیکٹ ٹو ایکس یا کرلی این بائی کرلی ایکس. اس کو بھی الگ رکھیں. اب یہ دو ایکسپریشن آپ کے پاس آ گئے, کون سے والے, ایک ڈفرینشیل ود ریسپیکٹ ٹو وائی آف ایم, دوسرا آپ کے پاس آیا پارشل ڈیریویٹو آف این ود ریسپیکٹ ٹو ایکس. ان دونوں کو اگر آپ کمپیئر کریں اور اتفاق سے چانس یہ آ جائے اور آپ لکی ہیں, اگر آپ فارچونیٹ ہیں اور دونوں برابر آ جائیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا, کیونکہ جو آپ کے پاس ڈفرینشیل اکویشن دی تھی وہ ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن ہے. تو جناب علی ڈیفینیشن یا اس کی تعریف ہم اس طرح سے کریں گے, اگر آپ کے پاس کوئی ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہے ایم ایکس وائی ڈی ایکس پلس این ایکس وائی ڈی وائی از اکول ٹو زیرو, اور اس کے اندر پارشل ڈیریویٹو آف ایم ود ریسپیکٹ ٹو وائی بیکمس اکول ٹو پارشل ڈیریویٹو آف این ود ریسپیکٹ ٹو ایکس, تو یہ اگر کنڈیشن سیٹسفائی ہے تو یہ جو گیون ڈفرینشیل اکویشن ہوگی وہ ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن ہوگی. جب ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن ہوگی تو اس کو سالو کرنے کے مختلف طریقے ہیں. کون سے طریقے, جو پہلے ہم نے ڈفرینشیل اکویشن سی ہیں, کون سی والی, ونس اگین لیٹس ٹرائی ٹو سی ویریبل سیپریبل فارم, یا آپ کے پاس ہوموجینس فارم, اکویشن ریڈیوسیبل ٹو ہوموجینس فارم, اس سے یہ ایک طریقہ کار مختلف ہوگا. تو یعنی کہ یہ ایک تھرڈ فارم آف ڈفرینشیل اکویشن ہم آج اسٹڈی کر رہے ہیں. اب لیٹس ٹرائی ٹو سی کہ اس کو سالو کیسے کرتے ہیں. تو ہم نے پہلی کنڈیشن یہ دیکھی ہے, جب بھی آپ کے پاس ڈفرینشیل اکویشن نظر آئے اور آپ نے یہ چیک کر لیا کہ پارشل ڈیریویٹو آف ایم ود ریسپیکٹ از اکول ٹو پارشل ڈیریویٹو آف این ود ریسپیکٹ ٹو ایکس, دونوں برابر ہیں, تو یہ ایک گارنٹی کرتا ہے, یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ایک فنکشن ہم ایکس وائی معلوم کر سکتے ہیں. یہ فنکشن ایف ایکس وائی الٹیمیٹلی آپ کی اس ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب ہم ڈھونڈتے ہیں, ہم معلوم کرنے کے لیے کہ یہ فنکشن ایکس وائی کون سا فنکشن ہے, کس طرح کا فنکشن ہے, اور اس کو کیسے معلوم کریں گے, اس کا ریزلٹ کیسے آئے گا یا جواب کیسے آئے گا. لیٹس ٹرائی ٹو فائنڈ دس سولوشن آف دس ویری ڈفرینشیل اکویشن. پہلے ہم اس کا طریقہ کار دیکھتے ہیں اور اس کے بعد 2-3 ایگزامپلس سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ایگزامپلس لیتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے سمجھنے کے لیے. تھیوری میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے, لیکن جب ایگزامپل سمجھ میں آ جاتی ہے تو تھیوری جو اس کے پیچھے کام کر رہی ہوتی ہے وہ بھی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. تو لیٹس ٹرائی ٹو فائنڈ دس فنکشن ایف ایکس وائی. ہاؤ, اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس جو اسکرین پہ آیا ہے, پارشل ڈیریویٹو آف ایف ریسپیکٹ ٹو ایکس از اکول ٹو ایم ایکس وائی, پارشل ڈیریویٹو آف ایف ود ریسپیکٹ ٹو وائی از اکول ٹو این ایکس وائی. تو یہ جو ہمارے پاس دو ایکسپریشن آئے ہیں, اب اس کو ہم نے سالو کرنا ہے, آگے لے کے چلنا ہے. کیسے کریں گے اسٹیپ میں بتاتا ہوں. پہلے اسٹیپ میں یہ کرنا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس پارشل ڈیریویٹو ود ریسپیکٹ ٹو ایکس ہے, تو اس کو انٹیگریٹ کریں بوتھ سائڈس ود ریسپیکٹ ٹو ایکس. تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایف رہ جائے گا, فنکشن آف ایکس وائی, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس ایک ایکسپریشن آئے گا, اس کے ساتھ ایک کانسٹنٹ آف انٹیگریشن بھی آئے گا. کانسٹنٹ آف انٹیگریشن کون سا آ سکتا ہے, سمپل سا کانسٹنٹ 3, 4, 5 یا جو سی ہوتا ہے وہ بھی آ سکتا ہے, لیکن ہم اس کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں اونلی ود ریسپیکٹ ٹو ایکس. تو ہمارے پاس کچھ ایکسپریشن وائی کے بھی آ سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ ڈفرینشیٹ کر کے دیکھیں گے اس کو ود ریسپیکٹ ٹو ایکس, تو وہ جو
وائی کا ایکسپریشن ہے وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو جب ہم نے اس کو انٹیگریٹ کر لیا کس کے ساتھ, ود ریسپیکٹ ٹو ایکس, تو ہمارے پاس ایک ایکسپریشن آئے گا. اس ایکسپریشن کو ہم اکویٹ کریں گے کس کے ساتھ, ہمارے پاس n لکھا ہوا ہے, اور جو نیا کانسٹنٹ آف انٹیگریشن آیا اس کی ویلو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہم ایکسپریشن آپ کو بتاتے ہیں, یہ ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں ان دی نیکسٹ سلائیڈ. ہمارے پاس اب کیا ہے, میتھڈ آف سولوشن. آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین. جتنے بھی اسٹیپس میں نے آپ کو زبانی بتائے ہیں اس ٹرانسپیرنسیز کی مدد سے, سلائڈس کی مدد سے میں ایکسپلین کرتا ہوں. اس نیکسٹ سلائیڈ کے اندر ہمارے پاس کیا لکھا ہوا ہے, پارشل ڈیریویٹو آف m with respect to y is equal to partial derivative of n with respect to x. یہ تو ہو گئی پہلی کنڈیشن. نیکسٹ کنڈیشن کیا ہے ہمارے پاس, نیکسٹ ہمارے پاس پارشل ڈیریویٹو آف f with respect to x is equal to mxy, پارشل ڈیریویٹو آف f with respect to y is equal to nxy. یہ ہمارے پاس سیکنڈ اسٹیپ ہے. تھرڈ اسٹیپ کیا ہوا ہمارے پاس, تھرڈ اسٹیپ میں ہمارے پاس ہم نے اس کو انٹیگریٹ کر دیا with respect to x. ہمارے پاس ایک ایکسپریشن آ گیا انٹیگرل آف ایم ایکس وائی, اس کو انٹیگریٹ کریں گے, اور ہم نے ایک کانسٹنٹ آف انٹیگریشن یہاں پہ لگایا ہے, وہ ہمارے پاس تھیٹا وائی ہے. یہ تھیٹا وائی کیا چیز ہے, یہ کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہے. کون سا کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہے, جس کے اندر ہمارے پاس وائی کے بھی کچھ ویریبل آئے ہیں. وائی ایک ویریبل ہے یہاں پر, کیونکہ جب اس کو ہم نے ڈفرینشیٹ کریں گے ود رسپیکٹ ٹو ایکس تو یہ ختم ہو جائے گا. تو تھوڑا سا پارشل ڈیریویٹو بھی آپ کو یہاں پر استعمال کرنا پڑ رہا ہے. ناؤ لیٹس ٹرائی ٹو سی کہ نیکسٹ اسٹیپ اس کا کیا ہے. نیکسٹ اسٹیپ دیکھتے ہیں اس کے. ہم کیا کر رہے ہیں, ناؤ اسی کو جو آپ کے پاس ایکسپریشن ہے اس کو ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو وائی. ہم نے اس کو ڈفرینشیٹ کیا, جو تھیٹا وائی میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے, ابھی تھوڑی سی دیر پہلے یہ کانسٹنٹ نظر آ رہا تھا, لیکن اس کے اندر کچھ ایکسپریشن ہے وائی کے. جب اس کو ڈفرینشیٹ کیا ہمارے پاس تو کیا ہے, تھیٹا ڈیش وائی آیا. اس کو اب یہ جو ایکسپریشن آپ کے پاس آیا ہے, کون سا ایکسپریشن, پارشل ایف ود رسپیکٹ ٹو وائی از اکول ٹو سم تھنگ, اس کو اکویٹ کر دیں, آپ کے پاس این ایکس وائی ہے. جب اس کے ساتھ آپ اکویٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ تھیٹا ڈیش وائی کی کچھ ویلو آئے گی. تھیٹا ڈیش وائی کی جب ویلو آپ کے پاس آئے گی تو آپ کیا کریں, اس کو اوریجنل ایکسپریشن کے اندر سبسٹیچیوٹ کر دیں. ایسے آپ نے کمپیئر کیا, کمپیئر کرنے کے بعد تھیٹا ڈیش وائی از اکول ٹو این ایکس وائی مائنس دس تھنگ. ناؤ واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ. نیکسٹ اسٹیپ کے اندر ہمارے پاس اس تھیٹا وائی کی ویلو معلوم کریں گے. جیسے ہی ہمارے پاس تھیٹا وائی کی ویلو معلوم ہو گئی تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا, یا ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن آ جائے گا. کیا ہے نیکسٹ اسٹیپ, اس نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس فنکشن ایکس وائی آ جائے گا. اینڈ دین نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کے پاس یہ جو فنکشن ایکس وائی ہے یہ آپ کے پاس سی کے برابر اکویٹ کریں گے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم نے یہاں پر کانسٹنٹ آف انٹیگریشن سی لکھا ہوا ہے. یہ کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہے, یا ہمارے پاس اس فنکشن کا یا اس ڈفرینشیل اکویشن کا ایک سولوشن آ گیا, ایف ایکس وائی از اکول ٹو سی. یہ ایک جنرل سولوشن ہے, اور اگر سی کی مختلف ویلیوز آپ سبسٹیچیوٹ کریں گے, سی کی مختلف ویلیوز آپ لگائیں گے تو آپ کے پاس کچھ پرٹیکولر سولوشن آئیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کیا ہے. لیٹس سی. میں آگے چلنے سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ایکسپریشن آپ کے پاس تھیٹا ڈیش وائی, یہ آپ کے پاس ختم ہو جانا چاہیے, تھیٹا وائی رہنا نہیں چاہیے. اگر تھیٹا وائی وہاں پہ رہ جاتا ہے تو آپ کے سولوشن کے اندر کچھ پرابلم ہے, کسی جگہ پہ کچھ غلطی ہے. اس میں ذرا سا محتاط رہیے گا. ہم ٹرائی کرتے ہیں, ہم کچھ سالو کرتے ہیں, کچھ ایگزامپلس لیتے ہیں, اور ہم اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو اتنے سارے میں نے آپ کو اسٹیپس بتا دیے, اس سے کچھ کنفیوز تو نہیں ہوئے, یا کچھ گھبرا تو نہیں رہے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ میکینکل چیزیں ہیں. میکینکل چیزوں میں اگر آپ اسٹیپس فالو کرتے جائیں تو یہ چیزیں آسانی سے ہو جائیں گی. میں بار بار ایگزامپل دیتا ہوں گاڑی کا ٹائر چینج کرنے کی. میکینکل چیز ہے نا. اگر آپ پہلے اسکرو کھولنے سے پہلے ویل کو کھینچنے کی کوشش کریں گے تو ویل کبھی نہیں نکلے گا. تو اس میں پہلا اسٹیپ پہلے کرنا ہے, بعد کا اسٹیپ بعد میں کرنا ہے. اسی طرح سے اس اکویشن کو, یعنی ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن کو جب بھی آپ سالو کریں گے
تو یہ جو 5 میں نے میتھڈ بتائے ہیں, 5 جو اسٹیپس بتائے ہیں, ان کو فالو کرنا ہے 1 by 1. اگر 1 by 1 فالو نہیں کریں گے, اسکپ کرنے کی کوشش کریں گے, تو سولوشن نہیں ملے گا. اس کو ایک ایگزامپل سے ہم ایکسپلین کرتے ہیں. ہم پہلی ایگزامپل لیتے ہیں, اس کو سالو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا, اور اگر نہیں سمجھ میں آیا تو دوسری ایگزامپل لے لیں گے, تیسری لے لیں گے, اور اس وقت تک آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ یہ میتھڈ آپ کو کلیئر نہیں ہو جاتا ہے. لیٹس ٹیک فرسٹ ایگزامپل. ایگزامپل کو دیکھیں ذرا غور سے, اس کو پہلے آبزرو کرنے کی کوشش کریں. کیا ایگزامپل ہے ہمارے پاس؟ آسان سی ہے, 3x² plus 2 into dx plus x³ plus y into dy is equal to 0. اس کے اندر mxy کیا ہے آپ کے پاس, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. اس کے بعد کیا ہے nxy کیا ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. پھر دیکھیں کہ یہ اکویشن جو ہے ایگزیکٹ ہے یا نہیں ہے. کیا کنڈیشن ہے, وہ کنڈیشن لگانے کی کوشش کریں. m کو ود رسپیکٹ ٹو y کریں گے یا x کریں گے؟ m کو ود رسپیکٹ ٹو y ڈیفرینشیٹ کریں, n کو ود رسپیکٹ ٹو x کریں. دیکھیں کیا جواب آتا ہے. کیا وہ دونوں برابر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ پہلا اسٹیپ لیتے. پہلے اسٹیپ میں کیا کیا ہم نے, m اور n کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, الگ الگ کر لیا. پہلا اسٹیپ یہ کیا کہ m آئیڈینٹیفائی کیا, n آئیڈینٹیفائی کر لیا. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ m کو ود رسپیکٹ ٹو y ڈیفرینشیٹ کیا, ہمارے پاس کیا جواب آ گیا 3x². n کو ود رسپیکٹ ٹو x ڈیفرینشیٹ کیا, کیا جواب آیا 3x². یہ چانس ہے یا کوئنسیڈنس ہے؟ یہ چانس یا کوئنسیڈنس اس لیے ہوا کہ پہلی جو آپ کے پاس اکویشن دی ہوئی تھی یا جو ایگزامپل ہم نے لی ہے وہ ایک ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن ہے. یعنی کہ پہلی کنڈیشن سیٹسفائی ہو گئی کہ پارشل ڈیریویٹو آف m ود رسپیکٹ ٹو y از اکول ٹو پارشل ڈیریویٹو آف n ود رسپیکٹ ٹو x. تو یہ جناب ہمارے لیے بڑی اطمینان بخش بات ہو گئی کہ ہم آگے چل سکتے ہیں. شاید آپ کے لیے اطمینان بخش نہ ہوئی, کیونکہ آپ اگر یہاں پہ کہہ دیتے کہ پارشل ڈیریویٹو آف m ود رسپیکٹ ٹو y از ناٹ اکول ٹو پارشل ڈیریویٹو آف n ود رسپیکٹ ٹو x, تو یہیں رک جاتے, سوال ختم ہو جاتا, آگے چلتے. نہیں, ہم نے آگے چلنا ہے, تو اس لیے ہم نے ایگزامپل جو لی تھی ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن کی تھی. اینڈ دس واٹ وی ہیو پرووڈ. ناؤ لیٹس پروسیڈ فردر. آگے کیا کیا ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو کنڈیشن آف ایگزیکٹنیس ہے وہ سیٹسفائی ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک فنکشن ضرور ایگزسٹ کرتا ہے جو اس کا سولوشن ہم کو بتائے گا, جو ہمیں اس کے سولوشن کی طرف لے کے جائے گا. تو ناؤ وی ہیو سبسٹیٹیوٹڈ پارشل ڈیریویٹو آف f with respect to x as 3x² plus 2, اور اس کو ہم نے m کے برابر کہا ہے. ناؤ نیکسٹ اسٹیپ میں نے کیا بتایا تھا آپ کو کہ اس کو ہم انٹیگریٹ کریں گے with respect to x. لیٹس ڈو اٹ. بفور گوئنگ فردر, یہ جو آپ کے پاس سلائڈ آئی ہے اس میں ہم نے پارشل ڈیریویٹو آف f with respect to y is equal to x³ plus y, وہ جو ہمارے پاس n دیا ہوا تھا, that's what I have indicated here. Coming back to the original جو میں بتا رہا تھا, the next step کیا کہا میں نے, فنکشن fxy, یعنی اس کو انٹیگریٹ کیا تھا with respect to x. تو ہمارے پاس کیا ہے x³ plus 2x plus hy. اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی hy کہاں سے آ گیا؟ یہ بھائی hy وہی چیز ہے جو میں نے وہاں پہ تھیٹا وائی لکھا تھا, جان کے یہاں لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہے. ایچ وائی لکھ لیں, آپ کے وائی لکھ لیں, جو آپ کی مرضی ہے, لیکن الٹیمیٹلی اس کی ویلو ہم نے معلوم کرنی ہے. تو ہمارے پاس فنکشن کیا آ گیا x³ plus 2x plus hy. Now in the next step, in the next stage ہم دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارے پاس. پارشل ڈیریویٹو آف f with respect to y is equal to x³ plus h-y. یہ کہاں سے آیا؟ یہ جو بھی آپ نے فنکشن ایکس وائی معلوم کیا تھا, اس کو ہم نے ڈیفرینشیٹ کر دیا ود رسپیکٹ ٹو وائی, اور اس کو ہم نے کمپیئر کیا کس کے ساتھ؟ n کے ساتھ. n کی ویلو کیا ہے ہمارے پاس x³ plus y. ناؤ یہ کمپیریزن تو بڑے آسان سا نظر آ رہا ہے, شاید میں بہت تیزی سے بول گیا ہوں اور آپ اتنی جلدی کیلکولیٹ نہیں کر سکے. کر لیا کیلکولیٹ؟ وی کین ویٹ, یا آپ دیکھ سکتے ہیں, ابھی رکیے گا اور
اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. کیسے؟ ناؤ ایچ ڈیش وائی کیا چیز ہے؟ ایچ ڈیش وائی یعنی پارشل ڈیریویٹو آف ایچ ود ریسپیکٹ ٹو وائی از اکول ٹو وائی. اگر کمپیئر کریں، ایم آئی رائٹ، ایم آئی رانگ؟ بالکل ٹھیک ہے. ایچ ڈیش وائی از اکول ٹو وائی. نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس ایچ وائی از اکول ٹو وائی اسکوائر بائی 2 آیا. آپ بالکل پریشان ہو رہے ہوں گے کہ سی کیوں نہیں آیا کانسٹنٹ آف انٹیگریشن. ابھی آئے گا کانسٹنٹ آف انٹیگریشن، فکر نہ کریں. لیکن ہم نے اس کو انٹیگریٹ کیا ود ریسپیکٹ ٹو وائی. ایچ وائی از اکول ٹو وائی اسکوائر بائی 2. ایکسکیوز می. نیکسٹ اسٹیپ کیا کریں گے؟ ہم نے یہ جو ایچ وائی کی ویلو معلوم کی تھی اس میں سبسٹیچیوٹ کیا تو ہمارے پاس ایک ایکسپریشن آ گیا. فنکشن آف ایکس وائی از اکول ٹو ایکس کیوب وائی پلس 2x پلس وائی اسکوائر بائی 2. اب یہ جواب آیا یا نہیں آیا؟ سوچیں، دیکھیں، گیس ورک بھی چلائیں، تو کیا لگائیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ اگر صحیح ہوگا تو پتہ چل جائے گا، نہیں تو جواب غلط ہوا تو بھی پتہ چل جائے گا. لیٹس سی نیکسٹ اسٹیپ. دیکھ لیں، میں تو غلط نہیں کر رہا ہوں. اگر کہیں میں غلط کر رہا ہوں تو کریکٹ کرنے کی کوشش کیجیے. نا ایف ایکس وائی از اکول ٹو سی. لاسٹ جواب یہ آئے گا آپ کے پاس. دیکھیں جناب، ہمارے پاس کیا جواب آتا ہے؟ لیٹ اس سی. ہمارا جواب آیا ایکس کیوب وائی پلس 2x پلس وائی اسکوائر بائی 2 از اکول ٹو سی. یہ جناب جو ہمارے پاس اکویشن آئی ہے، یہ ایکسپریشن جو ہمارے پاس آیا، کون سا ایکسپریشن؟ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر، یا ایکس کیوب وائی پلس 2x پلس وائی اسکوائر بائی 2 مائنس سی از اکول ٹو 0 از اے سولوشن آف دی آرڈنری ڈفرینشیل اکویشن. کون سی والی؟ ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن جو اس ایگزامپل میں ہم نے لی تھی. تو یہ جناب ہمارا سولوشن آیا، ہمارا حل آیا، ہمارا جواب آیا. اسٹیپ میں کیا کیا تھا ہم نے؟ جو بھی اسٹیپس ہم نے بتائے تھے اس کو 1 بائی 1 ہم نے فالو کرنے کی کوشش کی ہے اور بتایا ہے کہ کیسے اس کو سالو کرتے ہیں اور کیسے جواب نکالتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک پرٹیکولر سولوشن نہیں ہے، یہ ہمارے پاس ایک جنرل سولوشن ہے. جنرل سولوشن کیوں ہے ہمارے پاس؟ کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک جنرل پرابلم تھا، کوئی انیشیل ویلیو پرابلم نہیں دیا ہوا تھا. ابھی تھوڑی سی دیر کے بعد ہم ایک انیشیل ویلیو پرابلم بھی لیں گے اور اس کو سالو کرنے کی بھی کوشش کریں گے، جس سے سی کی ویلیو آ جائے گی تو ہمارے پاس ایک پرٹیکولر سولوشن آ جائے گا. ٹھیک ہے جناب. یہ جو ہم نے ابھی ایگزامپل کی ہے کیسی لگی آپ کو؟ آسان ایگزامپل تھی، جلدی سے ہو گئی تھی. نارملی شاید اتنی آسان ایگزامپلس یا اتنی آسان ایکسرسائزز آپ کو نہ ملیں، کیونکہ ریئل لائف میں تو ذرا مشکل چیزیں ہی ہوتی ہیں، مشکل طریقے سے سالو کی جاتی ہیں. لیکن جب آپ سوال حل کر رہے تھے یا یہ اس ایگزامپل کو سالو کر رہے تھے تو آپ کے ذہن میں ڈیفینیٹلی ایک کوشچن آیا ہوگا، وہ یہ کہ ہم ایم سے ہی کیوں اسٹارٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم این سے نہیں اسٹارٹ کر سکتے؟ جی بالکل صحیح سوچ رہے ہیں آپ. این سے بھی آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں. این ایکس وائی کو آپ لے لیں اور اس کو انٹیگریٹ کریں ود رسپیکٹ ٹو ایکس. جس طرح سے ہم نے کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ایچ وائی لگایا، آپ جی ایکس لگا لیں اور وہی اسٹیپ فالو کرتے جائیں. اس کو کمپیئر کریں ایم کے ساتھ تو بھی آپ کے پاس یہی جواب آنا چاہیے. اگر اتفاق سے جواب کوئی ڈفرینٹ آ رہا ہے تو چیک کریں یا تو پہلا جو جواب ہے وہ صحیح نہیں ہے، آپ نے وہاں اسٹیپس پورے فالو نہیں کیے، یا یہاں پر کچھ اسٹیپس فالو نہیں کیے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، کچھ اور ایگزامپلس کرتے ہیں. ہم دوسری ایگزامپلس لیتے ہیں ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن کی. لیٹس ٹرائی ٹو ٹیک دیٹ ایگزامپل. لیٹس ٹرائی ٹو سالو دیٹ ایگزامپل. یہ جناب ہمارے پاس ایک انیشیل ویلیو پرابلم ہے. جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر کچھ انیشیل کنڈیشن لگا کے ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ جو ایگزامپل ہمارے پاس ہے اس کے اندر ہم پہلے اس کو سالو کریں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم انیشیل کنڈیشن لگانے کی کوشش کریں گے.
Let's see what the example is. This is 2y sin x cos x plus y square sin x dx plus sin square x minus 2y cos x dy is equal to 0. Initial condition is that the value of y when the value of x equal to 0 is 3. y at x equal to 0 is 3. تو یہ کنڈیشن دی ہوئی ہے, یہ ایگزامپل دی ہوئی ہے, یہ ڈفرینشیل اکویشن ہے, اس کو سالو کرنا ہے. اس کو اگر غور سے دیکھیں تو یہ کس طرح کی ڈفرینشیل اکویشن ہے؟ کیا ویریبل سیپریبل فارم ہے؟ اگر ویریبلس کو آپ سیپریٹ کر سکتے ہیں تو مسئلہ آسان ہو جائے گا, فوراً سالو کر لیں. نہیں ہے تو دیکھیں کیا یہ ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن ہے. اگر وہاں سے آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن ہے, دیٹس ویری گڈ. اگر نہیں ہے تو دیکھیں کیا ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن ہے. ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن ہے یا نہیں. لیٹس سی. اس ایگزامپل میں ہمارے پاس m کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ہے 2y sin x cos x پلس y اسکوائر sin x. ایک لمبا سا ایکسپریشن ہے یہ 2y sin x cos x پلس y اسکوائر sin x. n کی ویلو کیا ہے؟ sin اسکوائر x مائنس 2y cos x. میں نے اختصار کے لیے, سمپلسٹی کے لیے m کے ساتھ xy نہیں لکھا, لیکن یہ پرزیوم ہے کہ یہ m از اے فنکشن آف xy اور n از آلسو اے فنکشن آف x اینڈ y. اب کیا کریں گے اس کو؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ایگزیکٹ ہے, تو اس کی کنڈیشن آف ایگزیکٹنیس اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیٹس سی. ہم نے m کو ڈفرینشیٹ کر دیا ود رسپیکٹ ٹو y. جب ڈفرینشیٹ کیا تو ہمارے پاس ایک ایکسپریشن آیا. وہ کیا ایکسپریشن ہے؟ 2 sin x cos x پلس 2y sin x. یعنی کہ m کا ڈفرینشیل ود رسپیکٹ ٹو y کرلی m اوور کرلی y اکول ٹو 2 sin x cos x plus 2y sin x. On the similar pattern, ہم نے ڈفرینشیٹ کیا n کو with respect to x. Partial derivative of n with respect to x is equal to 2 sin x cos x plus 2y sin x. یہ میں نے اس کو کاپی ہی نہیں کر دیا ہے, اس کو ڈفرینشیٹ کیا ہے n کو with respect to x. لیکن یہ بڑی مزیدار سی بات آ گئی کہ یہ دونوں جو ایکسپریشن ہمارے پاس آیا ڈفرینشیٹ کرنے کے بعد برابر ہیں. اس سے کیا ثابت ہوا؟ آپ نے ڈفرینشیٹ کر لیا نا. یہ تو بڑا آسان سا ہے کیونکہ پارشل ڈیریویٹو ہے. m کو آپ نے ود رسپیکٹ ٹو y کیا تھا, اس کے اندر x کو کانسٹنٹ پرزیوم کیا تھا. اسی طریقے سے n کو ود رسپیکٹ ٹو x کیا تھا, یہاں پہ y کو کانسٹنٹ پرزیوم کیا تھا. دیکھتے ہیں اب ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے. ہمارے پاس کنڈیشن آف ایگزیکٹنیس آ گئی, یعنی پارشل ڈیریویٹو آف m ود رسپیکٹ ٹو y از اکول ٹو پارشل ڈیریویٹو آف n ود رسپیکٹ ٹو x. آگے چل سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ کرتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کیا ہم نے؟ جو ہمارے پاس m تھا اس کو ہم نے کہا کہ یہ پارشل ڈیریویٹو آف f ود رسپیکٹ ٹو x. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایمفیسائز ہیئر, جس وقت آپ نے یہ پروو کر دیا کہ کوئی بھی ڈفرینشیل اکویشن ایگزیکٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کے لیے ایک پری کنڈیشن ہوتی ہے کہ ایک فنکشن ایکس وائی ایگزسٹ کرتا ہے یا ہم معلوم کر سکتے ہیں. اس لیے ہم آگے جا رہے ہیں. ہمیں ایک انڈیکیشن مل گئی کہ ایف ایکس وائی ضرور ایگزسٹ کرے گا, اس کو ڈھونڈ لیں آپ. اگر پہلے ہی یہاں پہ ہمارے پاس کنڈیشن سیٹسفائی نہیں کرتی تو ہم آگے نہیں چلتے. تو دس از اے گڈ انڈیکیشن اینڈ ناؤ وی آر پروسیڈنگ فردر. پارشل ڈیریویٹو آف f with respect to x is given by 2y sin x cos x plus y square sin x. اب کیا کریں گے؟ اس کے اندر ہم نے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ہمارا ایکسپریشن ہے اس کو انٹیگریٹ کریں گے with respect to x, اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی جو ایکسپریشن ہے پارشل ڈیریویٹو آف f with respect to y ہے, اس کو بھی ہم انٹیگریٹ کریں گے with respect to y. میں نے کوئی غلط تو نہیں کہا؟ اگر غلط کہا ہے تو دوبارہ سے میں کہتا ہوں. کیا کہا ہے؟ لیفٹ ہینڈ سائڈ کو بھی انٹیگریٹ کریں گے ود رسپیکٹ ٹو وائی, اور رائٹ ہینڈ سائڈ کو بھی ود رسپیکٹ ٹو وائی انٹیگریٹ کریں گے. اگر غلط کہا ہے تو اسے کریکٹ کر لیں, اگر صحیح کہا ہے
تو اس کو دوبارہ سے انفورس کر لیں. ناؤ ان دا نیکسٹ اسٹیپ لیٹس سی واٹ ڈو وی گیٹ. ہمارے پاس ایک فنکشن آیا بڑا اچھا سا مسکراتا ہوا ہنستا ہوا فنکشن ایف ایکس وائی از اکول ٹو وائی سائن اسکوائر ایکس مائنس وائی اسکوائر کاس ایکس پلس ایچ وائی. اس کے اندر 3 ٹرمس ہیں, ایک وائی سائن اسکوائر ایکس مائنس وائی اسکوائر کاس اسکوائر ایکس پلس ایچ وائی. اب اس کے بعد اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو دوبارہ سے چیک کر لیجیے گا. انٹیگریشن کے بعد یہی جواب آئے گا. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں اس کو اب کمپیئر کریں گے کس کے ساتھ؟ آپ اس کو کمپیئر کریں گے n کے ساتھ. دیکھیے جناب کمپیئر کیجئے. n آپ کے پاس کیا ہے؟ سائن اسکوائر ایکس مائنس 2 وائی کاس ایکس. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ وہی ایکسپریشن ہے جو آپ کے پاس ابھی انٹیگریشن کے بعد حاصل ہوا تھا, جب آپ نے انٹیگریٹ کیا تھا اور اس کے بعد اس کو ڈفرینشیٹ کیا تھا. ایم آئی رائٹ, ایم آئی رانگ؟ کوئی اسٹیپس ہم نے مس تو نہیں کیا؟ اس کو ذرا چیک کر لیجیے گا. جہاں کہیں مس ہو جائے یا جہاں کہیں سمجھ میں نہیں آئے تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ فرسٹ پرنسپل سے اس کو اسٹارٹ کریں. جو ہمارے پاس سائن اسکوائر ایکس مائنس 2 وائی کاس ایکس پلس ایچ ڈیش وائی از اکول ٹو سائن اسکوائر ایکس مائنس 2 وائی کاس ایکس, یہ جو ہمارے پاس ہے یہ اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس حاصل ہوا تھا. ناؤ وی آر کمپیئرنگ دا ٹو ایکسپریشن. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ساری چیزیں وہی ہیں. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایچ ڈیش وائی نہیں ہے. میتھمیٹکس میں نہیں تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا, اس کو ہم کس کے ساتھ ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ 0 کے ساتھ. یعنی کہ ہمارے پاس آ گیا ایچ ڈیش وائی از اکول ٹو 0. دونوں کو جب کمپیئر کیا تو وہاں پہ جب ایچ ڈیش وائی نہیں تھا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ تو پلس 0 تو ہم لکھ سکتے تھے ایچ ڈیش وائی از اکول ٹو 0. اب مسئلہ تو بڑا آسان سا ہے کہ اس کو ہم اس اکویشن کو انٹیگریٹ کرتے ہیں, یعنی بہت سائڈس کو ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ ایچ وائی از اکول ٹو اے کانسٹنٹ آف انٹیگریشن C1. C1 لکھ لیں, B لکھ لیں, A لکھ لیں, C لکھ لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے اپنی سہولت کے لیے C1 لکھ لیا ہے, آپ کو فالو کرنا ہے فالو کر لیں, مرضی آتی ہے دوسرا کوئی کانسٹنٹ آف انٹیگریشن لگا لیں. لیکن الٹیمیٹلی دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کے پاس جو جواب آنا چاہیے یہ آنا چاہیے ایف ایکس وائی از اکول ٹو C2. یہ C2 کہاں سے آ گیا؟ ابھی تو ہم نے C1 کہا تھا, پھر ابھی C2. C2 ایک دوسرا کانسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, ان سب کے مسئلے کو ابھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ناؤ وائی سائن اسکوائر ایکس مائنس وائی اسکوائر کاس ایکس از اکول ٹو C. ہم نے کیا کر دیا؟ اب جو آپ نے وہاں پر C1 لکھا تھا اور جو دوبارہ C2 لکھا تھا اس میں ہم نے کیپٹل C از اکول ٹو C1 مائنس C2. تو جناب یہ ہمارے پاس سولوشن آ گیا. کیا سولوشن آ گیا؟ دوبارہ سے پڑھ لیتا ہوں. وائی سائن اسکوائر ایکس مائنس وائی اسکوائر کاس ایکس از اکول ٹو C. یہ جناب آپ کے پاس جواب آ گیا. کس کا جواب آیا؟ اس ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن کا جو کہ اوریجنل دی ہوئی تھی. لیکن یہ تو ہمارے پاس انیشیل ویلیو پرابلم تھا جس کے اندر ہمارے پاس وائی کی کچھ ویلیو دی ہوئی تھی جب ایکس کی ویلیو 0 ہے. اس کو آگے سالو کرنے کی ضرورت ہے یا خود کر لیں گے؟ کر لیں گے. کئی اکویشن سالو کی ہیں نا پہلے بھی. کنڈیشنز لگانی ہے. ایکس کی ویلیو 0 رکھیں, وائی کی ویلیو دی ہوئی ہے, سبسٹیٹیوٹ کریں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا C کی ویلیو -9. اس کے اندر سبسٹیٹیوٹ کریں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا. کر لیا؟ یہ جناب آپ کا جواب آیا. انیشیل ویلیو پرابلم کا سولوشن آ گیا. پہلے ہم نے جنرل سولوشن معلوم کیا, کنڈیشنز لگائی, اینڈ دین وی ریچڈ ٹو دا سولوشن آف انیشیل ویلیو پرابلم. تو یہ کیا کہوں میں آپ کو, ڈیئر اسٹوڈینٹس کہوں یا آپ کو بچے کہوں, کیا کہوں, آئی ڈونٹ نو. لیکن دس از دا سولوشن آف آور ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن. یہ ہم نے 2 ایگزامپل سالو کی ہیں. اس میں پہلی ایگزامپل دیکھنے میں تو چھوٹی لگ رہی تھی, دوسری ایگزامپل ذرا بڑی تھی, لیکن آپ نے دیکھے اسٹیپس ہم نے وہی فالو کیے, اتنی ہی آسان تھی. پہلی ایگزامپل جتنی آسان تھی اتنی ایگزامپل دوسری بھی تھی. اب ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں, اس کو سالو کرتے ہیں.
میں نے بتایا کہ یہ میکینیکل میتھمیٹکس ہے, اس میں جتنا ہم پریکٹس کریں گے, جتنی ایکویشن سالو کریں گے, اتنی ہی ہمیں مہارت ہوگی. ہمیں پتہ چل جائے گا, ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں, ہم دیکھ کے بتا سکیں گے کہ کون سی ایکویشن جو ہے سیپریبل فارم کی ہے, کون سی ہوموجینئس ہے, کون سی ایگزیکٹ ہے یا نہیں ہے. تو اب ہم اس کی ایگزامپل نمبر 3 تھرڈ ایگزامپل لیتے ہیں اور اس کو سالو کرتے ہیں. ایگزامپل کو دیکھیں. ایگزامپل 3 ہے e ٹو دی پاور 2y مائنس وائی کاس آف ایکس وائی انٹو ڈی ایکس پلس 2x e ٹو دی پاور 2y مائنس ایکس کاس ایکس وائی پلس 2y انٹو ڈی وائی از اکول ٹو 0. یہ ایک ڈفرینشیل اکویشن ہے, اس کو ہم سالو کریں گے. پہلے ہم چیک کریں گے کہ یہ ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن ہے یا نہیں ہے. جب ہم یہ ایسرٹن کر لیں گے کہ یہ ایک ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن ہے, تو اس کے آگے ہم بڑھیں گے اور ہم اس کا ایک سولوشن معلوم کریں گے. لیٹس پروسیڈ فردر. اگر اس کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس اس میں ایم ایکس وائی آئے گا ای ٹو دی پاور 2y مائنس وائی کاس ایکس وائی, اور این ایکس وائی ہمارے پاس 2x ای ٹو دی پاور 2y مائنس ایکس کاس ایکس وائی پلس 2y آئے گا. تو یعنی اس ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن کو پروو کرنے کے لیے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ m دیکھیں کیا ہے, n کیا ہے, اور اس کے بعد آگے پروسیڈ کریں. آگے پروسیڈ کر رہے ہیں ہم یہ پروو کرنے کے لیے کہ پارشل ڈیریویٹو آف m ود رسپیکٹ ٹو y ول بی اکول ٹو پارشل ڈیریویٹو آف n ود رسپیکٹ ٹو x. ہم نے کیا پارشل ڈیریویٹو آف m ود رسپیکٹ ٹو y, جو ہمارے پاس آیا 2 ای ٹو دی پاور 2y پلس ایکس وائی سائن ایکس وائی مائنس کاس ایکس وائی. یہ ہمارے پاس ڈیریویٹو آیا m کا ود رسپیکٹ ٹو y. اسی طریقے سے آپ اپنی کاپی پینسل کے اوپر n کا ڈیریویٹو معلوم کریں ود رسپیکٹ ٹو x, n کو پارشلی ڈیفرینشیٹ کریں ود رسپیکٹ ٹو x, تو آپ ایسا ٹرن کر لیجیے گا, یہی جواب آئے گا, جس سے ثابت یہ ہوگا کہ پارشل ڈیریویٹو آف m ود رسپیکٹ ٹو y ول بی اکول ٹو پارشل ڈیریویٹو آف n ود رسپیکٹ ٹو x. الٹیمیٹلی واٹ اٹ ول پروو کہ یہ جو ہمارے پاس گیون ایگزامپل میں ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہے, یہ ایک ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن ہے. ہم آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں. اگر یہ اکول نہ آتا تو ہم یہیں پر رک جاتے. Now we are proceeding further to the next step. نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہم ایک فنکشن ایف ڈھونڈ رہے ہیں, اس کو ہم معلوم کریں گے جو الٹیمیٹلی ہمارا سولوشن ہوگا. اس کے لیے ہم نے پرزیوم کیا کہ یہ ایم ایکس وائی از اکول ٹو پارشل ڈیریویٹو آف ایف ریسپیکٹ ٹو ایکس, اور اسی طریقے سے این ایکس وائی از اکول ٹو پارشل ڈیریویٹو آف ایف ریسپیکٹ ٹو وائی یا کرلی ایف اوور کرلی وائی. ٹھیک ہے, تو جناب ان کی ویلیوز آپ یہاں پہ سبسٹیچیوٹ کریں, ایم کی اور این کی, اور دیکھیے آپ کے پاس کیا جواب آتا ہے. آپ کو ڈبل کام کرنا پڑ رہا ہے نا, ایک تو یہ کہ اسکرین کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ لکھتے بھی چل رہے ہیں, کیونکہ آپ میرے ساتھ ساتھ حل بھی تو کر رہے ہیں نا سوال کو. تو جناب ہمارے پاس پارشل ڈیریویٹو آف ایف ود رسپیکٹ ٹو ایکس از اکول ٹو ای ٹو دی پاور 2y مائنس وائی کاس ایکس وائی, اور پارشل ڈیریویٹو آف ایف ود رسپیکٹ ٹو وائی از اکول ٹو 2x ای ٹو دی پاور وائی مائنس ایکس کاس ایکس وائی پلس 2y. ایک دفعہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ اسٹرٹن کر لیں. پارشل ڈیریویٹو آف ایف ریسپیکٹ ٹو ایکس, دیٹ از کرلی ایف اوور کرلی ایکس, از اکول ٹو ای ٹو دی پاور 2y minus y cos xy, and curly f over curly y is equal to 2x e to the power y minus x cos xy
प्लस 2y. अब क्या करेंगे, दो ऑप्शन है हमारे पास. पहली इक्वेशन को आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर लें या दूसरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे अल्टीमेटली जवाब वही आएगा. मैंने इस इक्वेशन को ले लिया, कर्ली एफ ओवर कर्ली वाई इज इक्वल टू 2x e to the power 2y माइनस x cos xy प्लस 2y. इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y. ठीक है, देखते हैं क्या जवाब आ रहा है. ये तो बड़े आसान से इंटीग्रेशन के सवाल हैं. एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x इंटीग्रल ऑफ e to the power 2y dy. आप लोग तो काफी एक्सपर्ट हैं, लेकिन मेमोरी को मैं आपकी बार बार रिफ्रेश करता चलता हूं कि इसको इंटीग्रेट करना है माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई जिसके अंदर x हमारे पास कांस्टेंट है, ये ख्याल रखिएगा. प्लस 2 इंटीग्रल y dy. वंस अगेन मैथमेटिकली एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x इंटीग्रल e to the power 2y dy माइनस x इंटीग्रल cos of xy dy प्लस 2 इंटीग्रल y dy. अब ये आपके पास इस राइट हैंड साइड पर तीन इंटीग्रेशन के छोटे छोटे से सवाल हैं. ठीक है, छोटे छोटे से इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं, उनको इंटीग्रेट कर लें, इसकी वैल्यू पुट करें, देखें जवाब क्या आता है. हमारे पास जवाब आ गया एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर 2y माइनस साइन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच एक्स. ठीक है जी. अब क्योंकि हमने इंटीग्रेट किया था विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास जो एच एक्स, ये फंक्शन इस दफा एक्स का आया. पिछले सवालों में हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया था तो हमारे पास एच वाई आया था, तो यहां एच एक्स आया. अब इसको हम मालूम करेंगे, इसकी वैल्यू हम मालूम करने की कोशिश करते हैं. कैसे करते हैं देखें. इसको हमने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दिया है. ये जो भी आपने एफ की वैल्यू मालूम की थी, इसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो कर्ली एफ और कर्ली एक्स इज गिवन बाय e टू द पावर 2y. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये ख्याल रखिएगा. माइनस y cos xy प्लस h डैश x, एच एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू e टू द पावर 2y माइनस y cos xy. ये मैं कहां से ले आया हूं, ये मैंने वही वैल्यू m की जो थी ओरिजिनली, ये यहां पर पुट की है. अब दोनों साइड को अगर आप कंपेयर करें तो यहां से आपके पास h डैश x की वैल्यू आ जाएगी. करते हैं, देखें क्या है आपके पास. वंस अगेन h डैश x इज इक्वल टू 0. आसान. एच एक्स क्या आएगा, कांस्टेंट. C1 B A कुछ लिख लें, मैंने C लिखा है जनाब. ये एच एक्स इज इक्वल टू C. नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ गया, x e टू द पावर 2y माइनस साइन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस C इज इक्वल टू 0. अब ये C लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे. तो ये जैसे मैंने पहले बताया था कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये आर्बिट्रेरी होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं अपनी विल पे, लेकिन कोई एक खास तरीक़ेकार, कोई खास रूल्स मैथमेटिक्स के फॉलो करने होते हैं कि माइनस कैपिटल C को आप कैपिटल C नहीं लिख सकते, माइनस C को आप स्मॉल c सपोज कर सकते हैं, माइनस C को C1 सपोज कर सकते हैं. आगे देखें जनाब, हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल 4 आ गई. एग्जाम्पल 4 को करने से पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लें कि हमने क्या कुछ किया. हमने एक इक्वेशन सॉल्व की. कौन सी इक्वेशन सॉल्व की, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. हमने कब कहा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. उसके बाद हमने 3-4 एक मैकेनिकल स्टेप्स किए हैं. वो मैकेनिकल स्टेप्स आप याद रखिएगा, कब एफ फर्ज करते हैं, कब उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वगैरह वगैरह. ये सारे स्टेप्स बार बार देख लें, बार बार देख लें. लेकिन आप ये पूछ सकते हैं
ایک چیز جو اس کے اندر مسنگ ہے کہ آپ جواب کیسے لکھ دیتے ہیں. ایف ایکس وائی تو معلوم کر لیا, ٹھیک ہے, انٹیگریٹ کر لیا, ایف ایکس وائی سی کیوں ہو گیا, یہ میں آپ کو ابھی تھوڑی سی دیر کے بعد بتاؤں گا یا نیکسٹ لیکچر میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس وقت ہم نے ایگزیکٹ ڈفرینشیل پڑھا تھا, ٹھیک ہے نا, یا ٹوٹل ڈیریویٹو کی ہم نے بات کی تھی, وہ ہم تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے اس ڈسکشن کو پوسٹ پون رکھتے ہیں. ابھی ہم اس جو ہمارے پاس ایگزامپلس ہم کو سالو کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویشن کے اندر. ہاں جناب, ہمارے پاس ایگزامپل 4 آ گئی ہے, چھوٹی سی ہے. آپ ہمیشہ کہتے ہوں گے کہ یہ زیدی صاحب تو ہمیشہ بڑی آسان سی ایگزامپلس لے لیتے ہیں اور ہمیں جو اسائنمنٹس کے لیے دیتے ہیں وہ مشکل ایگزامپلس دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, مشکل بھی سالو کریں گے. ذرا سا ہم آگے بڑھ لیں تاکہ آپ کا کانفیڈینس یہاں پر قائم رہے, بڑھتا رہے. Question is 2xy dx x square minus y dy is equal to 0. آپ لوگ ہنس رہے ہوں گے فوراً, کیوں ہنس رہے ہیں؟ یہ تو ویریبل سیپریبل فارم ہے, الگ الگ کر لیں گے, انٹیگریٹ کر لیں گے, جواب آ جائے گا. بہت اچھی بات ہے, ماشاء اللہ سے لائق ہوتے جا رہے ہیں. آگے چلیں. ہم ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویشن پڑھ رہے ہیں, اس کو اسی طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایم ایکس وائی ہمارے پاس کیا ہے, 2xy. یہ آسان سوال ہے, جلدی جلدی کرنا ہے. ایم ایکس وائی از اکول ٹو 2xy اینڈ این ایکس وائی از اکول ٹو ایکس اسکوائر مائنس 1. آگے چلیں نیکسٹ اسٹیپ. نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے ایم کو ڈیفرینشیٹ کیا ود ریسپیکٹ ٹو وائی, این کو ڈیفرینشیٹ کیا ود ریسپیکٹ ٹو ایکس. دونوں کیسز میں جواب آ گیا 2x ہے, ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن ہے. آگے چلیں. آگے چل کے دیکھا ہم نے, ہمارے پاس اس میں partial derivative of f with respect to x, that is curly f over curly x is equal to 2xy and curly f over curly y is equal to x square minus 1. یہ لکھا ہوا ہے. چلیں اب کیا کریں, یا تو پہلی والی کو آپ with respect to x انٹیگریٹ کر لیں یا سیکنڈ کو with respect to y کر لیں, جو مرضی کریں, جواب ایک ہی آئے گا. fxy is equal to x square y plus gy, یعنی میں نے یہ کیا ہے, پہلی والی کو انٹیگریٹ کر دیا ہے with respect to y. Am I right? Am I wrong? نہیں, respect to x انٹیگریٹ کیا ہے اس کو, جبھی تو میں نے یہ جی وائی رکھا ہے. fxy is equal to x square y plus gy. نیکسٹ اسٹیپ پہ کیا کیا, اس کو with respect to y ڈیفرینشیٹ کر دیا. ہمارے پاس آ گیا curly f over curly y is equal to x square plus g dash y. اس کو کمپیئر کریں, آپ کے پاس جو ایکسپریشن ہے ایکس اسکوائر مائنس 1 کا, ہمارے پاس n ہے, ٹھیک ہے نا. جب کمپیئر کریں گے آپ ان دونوں کو دیکھیں تو آپ کے پاس g ڈیش وائی کی ویلو کیا جائے گی, -1. g ڈیش وائی از اکول ٹو -1. دس ول امپلائی جی وائی از اکول ٹو -y. آپ کی مرضی آئے, -y پلس سی لکھ لیں یا -y لکھ لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی وہ کانسٹنٹ دوسرے کانسٹنٹ میں ایبزارب ہو کے ایک نیا کانسٹنٹ بن جائے گا. جب ہم جنرل سولوشن معلوم کرتے ہیں تو یہ کانسٹنٹ اتنا میٹر نہیں کرتے ہیں, لیکن جب پرٹیکولر سولوشن معلوم کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بالکل پرٹیکولر سولوشن معلوم کرنا ہوتا ہے اور ایگزیکٹ اس کانسٹنٹ کی ویلو کرتے ہیں. پروسیڈ فردر. fxy is equal to c implies that x square y minus y is equal to c. یہ جناب آپ کے پاس سولوشن آ گیا کس چیز کا, اس ڈفرینشیل اکویشن کا. اگر آپ نے y کامن کرنا ہے, y کامن نکالنا, نکال لیں. x اسکوائر مائنس 1 از اکول ٹو c. یہ جناب آپ کے پاس سولوشن آ گیا, یہ ایک پرٹیکولر سولوشن آ گیا. اس ایگزامپل کو ہم نے سالو کر لیا, بڑی جلدی سے سالو کیا, بڑی کوئکلی سالو کیا. ایک اور ایگزامپل لے لیں. لیٹس ٹیک اندر ایگزامپل. ایگزامپل نمبر 5. کیا ہے جی ایگزامپل 5؟ cos x sin x minus x into y square dx plus y into 1 minus x square dy is equal to 0. Initial condition is that the value of y at x equal to 0 is equal to 0. یعنی کہ when we started this problem, when the value of x at the initial condition, that is x equal to 0, the value of y is also 0. اس کو ہم سالو کریں گے. پہلے دیکھیں گے کہ یہ ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن ہے. اگر یہ ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن ہے تو آگے چلیں گے.
سالو کرنے کے بعد ہمارے پاس جب جواب آئے گا تو اس میں سے سی کی یا کانسٹنٹ کی ویلیو معلوم کریں گے ود دس کنڈیشن. جلدی کرنا ہے, تیزی سے کرنا ہے جناب والی. ایم ایکس وائی از اکول ٹو کاس ایکس سائن ایکس مائنس ایکس وائی اسکوائر این ایکس وائی از اکول ٹو وائی انٹو ون مائنس ایکس اسکوائر. ایم اور این کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. نیکسٹ اسٹیپ میں آپ نے ایم کو ڈیفرینشیٹ کیا ود رسپیکٹ ٹو وائی, جواب آیا مائنس ٹو ایکس وائی. این کو ڈیفرینشیٹ کیا ود رسپیکٹ ٹو ایکس, جواب آیا مائنس ٹو ایکس وائی. حاصل مقصد کیا ہوا کہ یہ جو اکویشن دی ہوئی ہے یہ ایگزیکٹ ہے. آگے پروسیڈ کرتے ہیں. دیکھیں آپ نے کر لی ایف اوور کر لی ایکس اکول ٹو کاس ایکس انٹو سائن ایکس مائنس ایکس وائی اسکوائر. کر لی ایف اوور کر لی وائی اکول ٹو وائی انٹو ون مائنس ایکس اسکوائر. اب چاہے پہلی اکویشن کو آپ ود رسپیکٹ ٹو ایکس انٹیگریٹ کر لیں یا دوسری کو ود رسپیکٹ ٹو وائی کر لیں, ٹھیک ہے, اس کو فالو کریں, سیم پروسیس کریں گے, ہمارے پاس الٹیمیٹلی جواب وہی آئے گا. اب اس کو ہم سالو کرتے ہیں, بڑی کوئکلی ہم براؤز تھرو کریں گے تاکہ آپ دیکھ لیں اور اس کو حل کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ اور ایگزامپلس بھی سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ناؤ لیٹس سی دا اسٹیپس. پہلے اسٹیپ میں ہمارے پاس یہ آ گیا ایف ایکس وائی از اکول ٹو وائی اسکوائر بائی ٹو ون مائنس ایکس اسکوائر پلس ایچ ایکس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ریسپیکٹ ٹو وائی انٹیگریٹ کیا ہے. ایم آئی رائٹ, ایم آئی رانگ؟ پرہیپس رائٹ. آگے چلے جناب. اس کو ود رسپیکٹ ٹو ایکس ڈیفرینشیٹ کیا, کر لیا فور کر لیا ایکس اکول ٹو مائنس ایکس وائی اسکوائر پلس ایچ ڈیش ایکس. اس کو کمپیئر کریں, ایم کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ کے پاس کیا آئے گا, کاس ایکس سائن ایکس مائنس ایکس وائی اسکوائر. دونوں سائڈ کو اگر دیکھیں تو آپ کے پاس ایچ ڈیش ایکس کی ویلو کیا آ جائے گی, کاس ایکس انٹو سائن ایکس. لیٹس سی ایچ ڈیش ایکس اکول ٹو کاس ایکس سائن ایکس. ناؤ نیکسٹ ایچ ایکس اکول ٹو واٹ, آپ کے پاس یہی آیا ایچ ایکس اکول ٹو مائنس ون بائی ٹو کاس اسکوائر ایکس. تو یہ جناب آپ کے پاس ایچ ایکس کی ویلو آ گئی. اس کو ہم سبسٹیچیوٹ کریں گے دوبارہ سے تو ہمارے پاس جواب آیا وائی اسکوائر بائی ٹو انٹو ون مائنس ایکس اسکوائر مائنس ون بائی ٹو کاس اسکوائر ایکس از اکول ٹو سی ون. اس کے اندر پھر تھوڑی سی الجبرائک مینیپولیشن کرتے ہیں اور اس کو ہم سمپلیفائی کرتے ہیں, وائی اسکوائر انٹو ون مائنس ایکس اسکوائر مائنس کاس اسکوائر ایکس اکول ٹو سی. ٹھیک ہے جی, یہ یہاں پر ایک جنرل سولوشن آپ کے پاس آ گیا. اس جنرل سولوشن کے بعد ول ٹرائی ٹو فائنڈ اے پرٹیکولر سولوشن. وہ کیا ہے آپ کے پاس, وائی اسکوائر انٹو ون مائنس ایکس اسکوائر مائنس کاس اسکوائر ایکس از اکول ٹو 3. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارے پاس جواب آیا اور یہ ایک ایکسرسائز جو لکھی ہے یہ میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے, نوٹس میں نے سالو کر دی ہے, آپ دیکھ لیجئے گا, لیکن اس کو پہلے خود سالو کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ کیا جس طریقے سے میں نے سالو کی ہے اس میں نے بہت سارے اسٹیپ شاید چھوڑ دیے ہوں گے, اور آپ ایسا کیجئے گا کہ ہر اسٹیپ کو ڈیٹیل سے کیجئے گا. اور یہ جو جتنا بھی ہم نے پروسیجر آج کیا میکینیکل پروسیجر تھا نا, اس میں بار بار پہلا اسٹیپ کیا ہے, دوسرا اسٹیپ کیا ہے, دیکھیں, سالو کریں, اور جو ایکسرسائز دی ہیں ان کو بھی سالو کریں. آج ہم نے کچھ ایکسرسائز کی ہیں, کچھ اکویشنز کو سالو کیا ہے. یہ ایک ڈفرنٹ ٹائپ آف ڈفرینشیل اکویشن تھیں, ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈفرینشیل اکویشن آج ہم نے اسٹڈی کی ہیں. اس کو ہم ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن کہتے ہیں. اس کے اندر کچھ کنڈیشنز خاص قسم کی تھیں جو ہم نے پہلے اپلائی کیا. جب ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن ہے تو اس کا ایک خاص طریقہ کار تھا سالو کرنے کا, اس کو ہم نے سالو کیا. اب تک ہم 3 طرح کی ڈفرینشیل اکویشن پڑھ چکے ہیں. پہلی ڈفرینشیل اکویشنز کون سی تھیں, ویریبل سیپریبل فارم کی تھی. دوسری تھی ہمارے پاس ہوموجینئس. اب سیکنڈ جو تھرڈ کیٹیگری تھی اس کو بھی سیکنڈ میں ہی آپ شامل کر لیں, جو اکویشنز ریڈیوسیبل ٹو ہوموجینئس فارم تھی. تو سیکنڈ فارم آف ڈفرینشیل اکویشنز ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن تھی. تھرڈ ہم نے آج پڑھی ہیں ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشنز. تو جناب 3 طریقہ کار آپ نے سیکھ لیے ہیں. اس کے بعد ہم ایک اور طریقے کی ڈفرینشیل اکویشن پڑھیں گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ لیکچر کے اندر اس کو ڈسکس کریں گے, اس کو ڈسکرائب کریں گے اور اس کو سالو کرنے کے ہم طریقے دیکھیں گے. جب تک کے لیے ان تینوں طریقوں کو دوبارہ سے ریوائز کرتے چلیں. میں بار بار ایمفسائز کر رہا ہوں کہ یہ میکینیکل میتھمیٹکس ہے, اس کو آپ جب تک کہ کریں گے نہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو میری آپ کو ایڈوائز یہی ہے
کہ جو ایکسرسائزز آپ کے پاس موجود ہیں، جو آپ کے پاس کتاب میں موجود ہیں، ان کو سالو کریں، اس کو پریکٹس کریں. اگر کوئی مسئلہ آئے تو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں، ہم آپ کے ان انڈیویجول پرابلمس کو اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھ کو اجازت دیجیے، جب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.